کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلیں، کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلیں، کیا کیا ستم ہے اس نے سہا دیکھتے چلیں، کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم نے 7 صلیبی کلمات پر پیغامات کو سیکھنے کا سلسلہ اس کا آغاز کیا تو پہلے صلیبی کلمہ میں ہم نے اس بات کو جانا اور سیکھا کہ جو وقت ہم نے مقرر کیا ہے ہمارے چرچز میں، ہمارے ہاں جو وقت مقرر ہے وہ ہے 12 بجے سے 3 بجے تک کا وقت، لیکن جب ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں، تاریخ کے مطابق، ہسٹری کے مطابق دیکھتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو یہ صبح 9 بجے کا وقت ہے، اور ہم نے یہ غور کیا کہ جو پہلا صلیبی کلمہ ہے، جو معافی کا کلمہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ پہلا صلیبی کلمہ 9 بجے، پورے 9 بجے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے گزشتہ صلیبی کلمہ پر جب غور کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کی ڈاکو سے گفتگو ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یہ 11 بجے کا وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اس صلیبی کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ اور دوسرے صلیبی کلمے کا آغاز پہلے ڈاکو کی گفتگو سے ہوا، جب وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچ اور کیا کر، ہمیں بھی بچا۔ تو دوسرے ڈاکو نے اسے جواب دیا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے جس میں مسیح بھی ہے، اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ اور دوسرے ڈاکو نے جو پہلے ڈاکو کے ساتھ بات کر رہا ہے، اسے سرزنش کر رہا ہے، اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا، یاد کرنا۔ اور ہم نے غور کیا کہ یسوع مسیح نے کیا کہا، تو آج ہی کہاں پر ہوگا، میرے ساتھ۔ اور ہم نے اس دوسرے کلمے پر غور کرتے ہوئے دیکھا کہ واقعی ہی خداوند یسوع مسیح جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی تو خداوند یسوع مسیح کی روح وہ فردوس میں عالم ارواح کے اس حصہ میں گئی جہاں پر ایمانداروں کی روحیں موجود ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند کا کلام وہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن آج ہم تیسرے صلیبی کلمہ پر غور کریں گے، اور اس تیسرے صلیبی کلمے کو جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو اسے جو نام دیا گیا ہے، اسے محبت کے کلمہ کا نام دیا گیا ہے۔ کون سا کلمہ ہے یہ؟ محبت کا کلمہ ہے۔ اور اس کلمے کا وقت، اس سے پہلے کہ تاریکی چھا جاتی، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر ہے تاریکی ہو جاتی، اس سے پہلے کا یہ وقت ہے، اور تقریباً جو ٹائم ٹیبل اس کا بنتا ہے وہ دن 11:30 بجے کا وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اس صلیبی کلمہ کو اپنی زبان مبارک سے ادا کیا۔ سب سے پہلے ہم اس کلمے کی نوعیت پر غور کریں گے کہ یہ تیسرا صلیبی کلمہ یہ کس نوعیت کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ خاندانی فرض کو پورا کرنے کے لیے بولا گیا۔ پہلا صلیبی کلمہ جب ہم اس کی نوعیت پر غور کرتے ہیں تو پہلا صلیبی کلمہ یہ معافی کا
باپ سے درخواست کرنے کا کلمہ ہے، اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ معافی کے لیے باپ سے درخواست ہے یا سفارش ہے۔ دوسرا کلمہ یہ نجات بخشنے کے لیے ڈاکو سے وعدے کا کلمہ ہے، اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ خاندانی فرض کو پورا کرنے کے لیے بولا گیا۔ یہ کلمہ سفارشی نہیں ہے، اور نہ یہ کلمہ کسی کے سوال کا جواب ہے، بلکہ یہ ایک غمزدہ ماں کے لیے اہتمام ہے تاکہ ماں کی ذمہ داری پوری ہو سکے۔ اور اس جگہ پر جب ہم خداوند کے کلام میں اس حوالہ کو دیکھتے ہیں 25ویں آیت میں، تو لکھا ہے کہ یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں یعنی مقدسہ مریم اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ اور یہاں پر یوحنا جس نے اس انجیل کو یعنی یوحنا کی انجیل کو لکھا، یاد رکھیں یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ یوحنا وہ یوحنا ہے جس نے اس انجیل کو لکھا، اس چوتھی انجیل کو لکھا، جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ یسوع سے بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ بھی یسوع کی صلیب کے پاس موجود ہے، اور یسوع مسیح نے اس کلمہ میں اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے اس پیارے شاگرد یوحنا کو سونپی تاکہ وہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کرے، اور اپنی ماں سے یہ کہہ دیا کہ یہ شاگرد جو ہے یوحنا اب سے یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیوں کیا؟ امکان غالب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا زمینی باپ یوسف وہ زمین پر موجود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وفات ہو گئی ہو، یا اس وقت وہ اس صلیب کے منظر میں موجود نہیں تھا۔ بائبل مقدس اس کے لیے کچھ بھی بیان نہیں کرتی کہ کیا یوسف زندہ تھا یا مر چکا، لیکن تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کو ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یوسف جو مقدسہ مریم کا شوہر ہے، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بعد وہ اس بندھن میں یعنی شوہر اور بیوی کے بندھن میں بندھے، ان کی اور اولاد پیدا ہوئی۔ یوسف اس وقت تک مر چکا تھا، اور یسوع مسیح کے باقی بہن بھائی جن کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 55ویں آیت میں ملتا ہے، جب یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ یسوع تیری ماں اور تیرے بہن بھائی تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بہن بھائی ہیں جو یوسف اور مقدسہ مریم سے مسیح یسوع کی پیدائش کے بعد جب تک یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے، کلام میں لکھا ہے کہ یوسف نے مریم کو نہیں جانا، یعنی وہ اس کے ساتھ جسمانی رشتے میں نہیں آیا، لیکن جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، کیونکہ یوسف مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے آیا تھا، ان کی شادی یا یہ رسومات ادا ہو چکی تھی، تو اس کے بعد ان کے اور بچے پیدا ہوئے۔ صلیب کے منظر میں یوسف اور دوسرے یسوع مسیح کے بہن بھائی جو مقدسہ مریم اور یوسف سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ شاید ہو سکتا ہے دو اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ یسوع پر ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں ہی یوحنا بیان کرتا ہے کہ یسوع کی خدمت کے اوائل برسوں میں جب اس کے اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے مخالف تھے، اور اس کے بھائی، جب ایک دفعہ کا ذکر ہے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح عید منانے کے لیے یروشلم میں نہیں گئے، تو اس کے بھائی اسے مجبور کرتے ہیں کہ تو عید منانے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ تو اپنے آپ کو استاد کہتا ہے، تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہ کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ تو پہلی بات یہ کہ یسوع مسیح جب تک وہ زندہ رہے، ان کی صلیب پر موت ہوئی، وہ مر گئے، دفن ہوئے، آسمان پر چلے گئے۔ یسوع مسیح کے بہن بھائی جو مقدسہ مریم اور یوسف سے پیدا ہوئے تھے وہ یسوع پر اس کی زندگی میں ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ صلیب کے منظر میں وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یسوع مسیح اس لیے اپنے شاگرد سے کہتا ہے، اگر کوئی اپنا بہن بھائی پاس ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے کہتا، لیکن صلیب کے منظر میں وہ موجود نہیں تھے۔ اور دوسری بات جو اس کے لیے ایک امکان ہے، جو اس کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ اس کے اپنے بہن بھائی یہودیوں کے ڈر سے، کیونکہ یہودیوں کا ڈر بہت زیادہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول وہ یسوع کا انکار کر دیتا ہے، اس لیے کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ بھی یسوع کے ساتھ تھا، تو اس کے اپنے بہن بھائی بھی
شاید یہودیوں کے ڈر سے وہ صلیب کے پاس نہیں آئے۔ یسوع مسیح جو صلیب پر سب کچھ کو مکمل کر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح نے نجات کے کام کو مکمل کیا، اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا کام مکمل کیا، اس نے اپنے ساتھ ڈاکو کو جو اس پر ایمان لایا اس کے لیے فردوس کا اعلان کیا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو، جس نے اسے جنم دیا، اس کی ماں جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے پالا، وہ اسے بھول جائے؟ اس لیے وہ اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو یعنی یوحنا کو دیتا ہے، اور شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دیکھ تیری ماں۔ اور شاگرد کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ دوسری بات جو اس کلمے میں سیکھنا اہم ہے کہ اس کلمے کا مضمون کیا ہے۔ اس کلمے کا مضمون یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو ماں کیوں نہیں کہا، ہم اس پر بھی غور کریں گے، یا یسوع مسیح نے اپنی ماں اپنے شاگرد کو کیوں سونپی۔ اس کلمے کا جو مضمون ہے وہ محبت ہے۔ اس کلمے کا مضمون کیا ہے؟ پہلے کلمے کا مضمون تھا معافی، اور دوسرے کلمے کا مضمون تھا نجات، اور تیسرے کلمے کا مضمون ہے محبت۔ لیکن اس محبت کے وقت میں خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو ماں کہہ کر مخاطب نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور یوحنا سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ہم یہ پہلی دفعہ نہیں دیکھتے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو عورت کہہ کر مخاطب کیا۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے دوسرے باب کے اندر خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں اور اس کی ماں مریم کی موجودگی جب ہم کانہ گلیل کی شادی میں دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جب مقدسہ مریم اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح سے یہ کہتی ہے کہ اب ان کے پاس میں نہیں رہی، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پانی سے میں بنانے کا معجزہ کیا، تو یسوع مسیح نے اس جگہ پر بھی اپنی ماں کو ماں کہہ کر نہیں بلکہ عورت کہہ کر مخاطب کیا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام۔ اس کلمے کا مضمون محبت ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یسوع مسیح نے اگر اپنی ماں کو عورت کہہ دیا ہے تو وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو عورت کہہ کر مخاطب کیا؟ اس میں جو پہلی بات ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ اس کی موت سے پہلے وہ ایک اچھی جگہ پر ایک بیٹے کے پاس چلی جائے تاکہ وہ اسے سنبھالے۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم کے دوسرے بچے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے خاندانوں میں گھروں میں رہتے ہیں، یسوع مسیح اپنی ماں کو سنبھالتا ہے، اور وہ اپنی ماں کے لیے ایک اچھے بہترین سہارے کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کلمے کا مضمون یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کلمے کے مضمون جب ہم کلام میں دیکھیں 10 احکام میں یہ وہ حکم پورا ہوتا ہے جہاں پر خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت قوم بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا۔ تو عزت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم انہیں اچھا کہتے رہیں، ہم انہیں اچھی چیزیں لا کر دیتے رہیں، لیکن جب ذمہ داریوں کی بات آئے تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں، یہ عزت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کلمے کا مضمون محبت ہے، اور یسوع مسیح نے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اس نے اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنے شاگرد یوحنا کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اور نہ صرف اس نے اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، بلکہ اپنے شاگرد کے ساتھ یوحنا کے ساتھ بھی اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ یوحنا رسول کے لیے جو یسوع کا شاگرد ہے، یہ بات کسی استحقاق سے کم نہیں تھی، یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں تھی کہ وہ یسوع کی ماں مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے آئے اور اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اب ہم غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر کیوں مخاطب کیا۔ مقدسہ مریم یسوع مسیح کی خدمت کے شروع ہی سے وہ اسے خدا کا مودہ بیٹا یا نجات دہندہ مانتی تھی۔ اور کیوں مانتی تھی؟ کیونکہ
کلام میں جب فرشتے نے اسے پیغام دیا، ہم پڑھتے ہیں کہ فرشتہ نے اسے بتایا، اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ تو فرشتے نے اسے پیغام دیا کہ روح القدس کیا ہوگا تجھ پر نازل ہونے کے باعث جو بچہ لڑکا پیدا ہوگا، فرشتے نے اسے بتایا تھا کہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے تو حاملہ ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ جو پیدا ہونے والا ہے، وہ جو پیدا ہوگا وہ خدا کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا۔ سب بولیں کیا پائے گا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مقدسہ مریم فرشتہ کی تمام جو باتیں ہیں ان پر ایمان رکھتی تھی، لیکن وہ ان باتوں کو، یعنی مسیح یسوع کی تبلیغی خدمت، اس کی صلیبی موت، اس کے جی اٹھنے اور عالم ارواح میں اترنے اور آسمان پر زندہ جانے، ان باتوں کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتی تھی۔ کیوں نہیں رکھتی تھی؟ کیونکہ جتنا اسے بتایا گیا تھا اتنا ہی اسے پتا تھا۔ اسی لیے مقدسہ مریم وہ بارہا خداوند یسوع مسیح کو بار بار وہ حکم دینے کی کوشش کرتی تھی، ایک ماں ہوتے ہوئے۔ اس کا خیال بالکل ان ماؤں جیسا ہی تھا جیسا میں خدا کا خادم ہوں، یا آپ کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی ایلڈر ہے، لیکن ماؤں کے لیے کہ وہ کیا تھا؟ ان کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایلڈر ہے، کوئی ٹیچر ہے، آپ بڑے عہدے پر فائز ہیں، ماں کے لیے آپ ہمیشہ ماں کا بیٹا یا بیٹی ہی ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ماں وہ ایک ماں ہوتے ہوئے وہ اکثر اوقات اپنی مرضی سے اس سے کام کروانا چاہتی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے، یہ خدا کی طرف سے اس دنیا میں آیا ہے۔ مقدسہ مریم سے زیادہ بڑھ کر کوئی یسوع کی پیدائش کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، لیکن مقدسہ مریم نے جب اسے اپنے پیٹ میں رکھا تو وہ اس قدرت سے واقف تھی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتے اکثر اوقات وہ یسوع مسیح کو ان کاموں کو ایک ماں ہوتے ہوئے کہنے کے لیے مجبور کرتی تھی۔ پہلی بات، کانہ گلیل کے وقت میں جب ان کے پاس مے ختم ہوئی تو مقدسہ مریم جب یسوع کے پاس آتی ہے تو وہ یہ جانتی تھی کہ وہ ایک نبی ہے، وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ وہ یسوع کو چاہتی تھی کہ وہ اس کی بات مانے اور وہ ان کے لیے مے کا انتظام کرے معجزانہ طریقے سے یا اپنی کوشش سے۔ تو یسوع مسیح کو جب اس کی ماں نے حکم دیا تو وہ خداوند ہوتے ہوئے، وہ الوہیت میں ہوتے ہوئے، انسانیت میں ہوتے ہوئے نہیں، خداوند ہوتے ہوئے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے عورت، کیونکہ وہ خود خدا بھی ہے۔ اور یاد رکھے خدا کبھی کسی انسان کی کہی ہوئی بات کے مطابق نہیں چلتا۔ رومیو کے خط میں پولس رسول یہ کہتا ہے کہ خدا کو کس نے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے؟ ہر کام، ہر بات خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کانہ گلیل کی شادی میں ماں کی بجائے عورت کا لفظ استعمال کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی ماں کے کہنے پہ معجزے کرتا ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یسوع کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ماں ہے، بلکہ یسوع نے عورت کا لفظ کانہ گلیل کی شادی میں اس لیے استعمال کیا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی انسان کے کہنے کا غلام نہیں، بلکہ خداوند خود خدا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دوسری بات کہ یسوع مسیح صلیب کے منظر میں اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر کیوں پکار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ صلیب پر لٹکے ہوئے خداوند یسوع مسیح یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ماں اور باقی رشتہ دار خواتین وہ غم سے نڈھال ہیں، وہ غم میں رو رہی ہیں۔ تو اگر یسوع اس غم کی حالت میں اپنی ماں کو ماں کہہ کر مخاطب کرتا تو یہ ضرور ہے کہ ماں شاید اور دھاڑے مار کر روتی۔ یسوع نے اسے اے عورت کہہ کر اس لیے مخاطب کیا کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا تھا، وہ اس کے غم کو کم کرنا چاہتا تھا، بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ لیکن پھر بھی کیوں یسوع مسیح نے ایسا کیا، اس کے بارے میں یہ ہماری قیاس آرائیاں ہیں، یا کلام کے مطابق، کلام کی نظر میں یہ ہماری تشریح یا تفسیر ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بہتر طور پر جانتے تھے۔ اس کلمے کا مضمون محبت ہے، اور اگر یسوع مسیح ماں کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو وہ پھر بھی محبت کرتا ہے، اور اگر وہ اے عورت
کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو وہ پھر بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کلمے کا مضمون محبت ہے۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں کلام میں کہ یسوع مسیح نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، تو ساتھ ہی شاگرد سے کیا کہا کہ دیکھ تیری، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یسوع مسیح اپنی ماں کے ماں ہونے کو نظر انداز کر رہے ہیں یا اسے اپنی ماں مان نہیں رہے۔ یسوع مسیح نے اے عورت کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اس کی ماں مقدسہ مریم جو صلیبی منظر میں گزشتہ رات سے لے کر اب تک اس کے دکھوں کو دیکھ رہی ہے وہ اور زیادہ غم سے بھر نہ جائے، بلکہ اس نے اس کے غم کو کم کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری اپنے ایک شاگرد کو سونپ دی تاکہ وہ اس کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے۔ یسوع مسیح نے جب اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کیا تو نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کے دکھ کو کم کیا، اور تیسری بات یہ کہ اس نے 10 حکموں میں سے اس حکم کو تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، خداوند یسوع مسیح نے اس کلمہ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے شاگرد کے ساتھ ان باتوں کو بھی پورا کیا۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کا سبق کیا ہے۔ پہلی بات جس کلمے کے سبق میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جان کنی کی حالت میں بھی یسوع مسیح کی جان نکل رہی ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے ہیں اور اس کا جسم صلیب پر لٹک رہا ہے۔ جان کنی کی حالت میں بھی مسیح نے مناسب جانا کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھے۔ وہ کیا کرے؟ اپنی ماں کا۔ اور یہ کلمہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں حالات جتنے مرضی چاہے برے ہو جائیں، ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑنا۔ اکثر اوقات جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر بیٹوں کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹیاں بھی شادی کر کے وہ دور چلی جاتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان کا خیال رکھنا وہ بھول جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے اور ہم اپنے برے حالات میں اپنے ماں باپ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے کہ میرے حالات اتنے برے ہیں، میں اپنے گھر کا کرایہ دوں، بجلی کے بل دوں، اپنے بچوں کی فیسیں دوں یا آپ کی ضروریات پوری کروں۔ یہ کلمہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حالات جتنے مرضی چاہے برے ہوں، ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، بلکہ اس نے اس جان کنی کے عالم میں اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دی اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ دوسری بات جس کلمے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسیح نے اپنے شاگرد اور ماں دونوں کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا۔ ماں اپنے شاگرد کو سونپی اور شاگرد کو بھی یہ بتایا کہ میں اپنی قیمتی چیز تجھے دے رہا ہوں۔ شاگرد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اسی طرح مسیح یسوع نے اپنی ماں کو بھی اس شاگرد کو دے کر اس کی ذمہ داری، اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دے کر ماں کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ کلمہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمارے پیار کرنے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیار کرنے والے دوست، عزیز و اقارب، اگر ہمارے حالات برے آ جائیں یا ہمارے حالات اچھے ہو جائیں تو ہم نے انہیں بھولنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اچھے اور برے حالات میں ان کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تیسری بات جس کلمے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جب اسے شاگرد کو سونپا اور شاگرد کو کہا کہ تیری ماں یہ ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ایک نئے رشتے کو جنم دیا۔ کیا کیا؟ ایک نئے رشتے کو۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو ہم سب خدا کے بیٹے جاتے ہیں۔ یسوع کے پاس آنے سے اور اسے اپنا نجات دہندہ ماننے سے اور کلیسیا میں وہ ہمیں اچھے تعلق بخشتا ہے، کلیسیا میں وہ ہمیں اچھے لوگ بخشتا ہے، تاکہ ہم نہ صرف
اپنے خاندانی رشتوں میں بندھے ہوں بلکہ کلیسیا رشتوں میں بندھے ہوں. جیسے چرچ میں ایک پادری صاحب کے لیے کلیسیا وہ ان کا خاندان ہے، اور اسی طرح کلیسیا کے لیے جو خادم ہے، جو پادری صاحب ہے، وہ خاندان کا ایک حصہ ہوتے ہیں. یہ کلمہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اس کے دکھوں میں شریک ہیں، اگر ہم اس کی صلیب کے پاس کھڑے ہیں، تو اس کے ساتھ محبت کرنے سے اور اس کی صلیب کے پاس کھڑے ہونے سے وہ ہمیں نئے رشتے اور نئی ذمہ داریاں بھی عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ نئی. اگر ہم خدا کے گھر میں موجود رہیں گے، زبور 84 میں زبور سے کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. پنجابی میں ہم گاتے ہیں مبارک تیرے گھر دے سب رہن والے، سنا تیری اونا دے منہ میں صدا ہے. جب ہم خداوند کے گھر میں رہتے ہیں، خداوند کے پاس موجود رہتے ہیں، تو خداوند اپنی کلیسیا میں، خداوند اپنے کام میں افزائش کے لیے ہمیں نئی ذمہ داریاں بخشتا ہے. جیسے چرچ میں جب ہم آتے ہیں تو اسی چرچ میں سے لوگ ہیں جو پرستش میں رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اسی چرچ میں سے ایلڈرز ہیں جو کلیسیا کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اسی چرچ میں سے سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں جو خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. لیکن وہ جو خدا کے گھر میں نہیں آتے، وہ ان ذمہ داریوں کو اور ان خوبصورت ذمہ داریوں کو جو خداوند عطا کرتا ہے اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر پاتے. یوحنا اور مقدسہ مریم اور دوسری خواتین جو صلیب کے پاس تھی، یعنی یسوع کے پاس تھی، یسوع نے ان سے محبت کا اظہار کیا اور انہیں نئی ذمہ داریاں بخشیں. چوتھی اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کا جو عدد ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے. اس کلمے کا عدد 3 ہے، تیسرا کلمہ ہے، اور اس کلمے کا عدد 3 ہے، اور 3 کا عدد بائبل میں بڑا اہم ہے. یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، جب یہ تینوں اکانیم یہ کلیسیا میں یا ہماری شخصی زندگی میں ہوتے ہیں تو ان کے ہونے کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ 3 کا عدد تیسرے کلمہ کے مطابق جب یہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو یہ ہماری زندگی میں محبت کو پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ جس نے خدا کو نہیں جانا وہ محبت سے ناواقف ہے. جو خدا کو جانتا ہے وہ محبت رکھتا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ آپس میں محبت رکھو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو، شاگرد ہو. تو خدا باپ، بیٹا اور روح القدس جب یہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تو ان کے آنے سے ہماری زندگی میں محبت آتی ہے، ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے خیال آتا ہے، ہماری زندگی میں ہم اپنے والدین کو ٹھکراتے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں ہم اپنے پیار کرنے والوں کو، خیال رکھنے والوں کو بھولتے نہیں ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو کام کرنے کا موقع بخشتے ہیں. یہ تیسرا کلمہ ہمیں محبت کا درس دیتا ہے. یہ تیسرا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو، اگر ہم پاسبان ہیں، اگر ہم ایلڈر ہیں، اگر ہم چرچ میں خدمت کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم عام شخص دعا کرنے والے ہیں، کلام کو پڑھنے والے ہیں، تو ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو بھولنا نہیں ہے. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. حکم ماننا بہتر ہے قربانی چڑھانے سے. اگر آپ اپنے والدین کا، اگر آپ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کریں اور سمجھ رہے کہ میں بائبل لے کر بیٹھا رہوں اور میں دعا کرتا رہوں اور 24 گھنٹے میرا دعا کرتے رہنا یہ خدا کو پسند آئے گا، اور اس کی بجائے ہم اپنے گھر والوں کی بات نہ مانیں، دنیا میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو پورا نہ کریں، ہم سمجھیں کہ یہ سب کچھ خدا کو پسند آئے گا. خداوند یسوع مسیح نے اس صلیبی کلمہ کو ادا کر کے مجھے اور آپ کو بتایا کہ اگر ہم صلیب پر بھی لٹکے ہیں، ہم دنیا کے لیے نجات کا کام کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو، جو خاندانی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہرگز نہیں بھولنا. آپ بڑی اچھی بات ہے کہ دعا کریں، آپ خداوند کے گھر میں آئیں، آپ شام اور صبح خداوند سے دعا کریں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا. یہ تیسرا کلمہ جو محبت کا کلمہ ہے وہ ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے. پولس رسول خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی نگہبان کا، یعنی پادری صاحب، پاسٹر صاحب، ایلڈر صاحب،
جو کلیسیا کے نگہبان ہے، اگر کوئی نگہبانی کا عہدہ چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے گھر کو ٹھیک طور پر چلائے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یسوع مسیح نجات کا کام مکمل کر دیتے، معافی بھی ہو جاتی، یسوع مسیح سب کاموں کو پورا کر جاتے، لیکن اپنی ماں کو، جسے خداوند خدا نے اس عورت کو چنا تھا کہ اس سے نجات دہندہ پیدا ہو، تو شاید آج خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے۔ یسوع مسیح نے نجات کے کام کو پورا کرتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا، اپنی ماں کو وہ نہیں بھولا، بلکہ اس نے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ہم دنیا کو جتنا مرضی چاہے خوش کر لیں، اگر ہم اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو میرے عزیزو، ہمارا وہ سارا کام، ہماری وہ ساری خدمت بے فائدہ ہے۔ میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ خداوند میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو اس زندگی کو بسر کرتے ہوئے اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو، جو آپ کے والدین کے لیے، جو آپ کے بچوں کے لیے، جو آپ کے بہن بھائیوں کے لیے، آپ کے عزیز و کارم کے لیے آپ پر آتی ہیں، انہیں کبھی نہ بھولیں۔ کیوں نہ بھولے؟ کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ان باتوں کو پورا کر کے صلیب پر پورا کر کے اس دنیا سے گیا۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کے اچھے فرزند ٹھہریں۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے اور یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور آپس میں محبت رکھیں تاکہ مسیح کے شاگرد ٹھہریں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے برکت ہو، آمین۔